امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ ایک مسئلہ بتاؤں گا جو تھمبنیل میں نے لگائی ہے اس کے مطابق، اور پھر اس چھوٹی سی کلپ آپ لوگوں کو ایک تقریر کی میں سناؤں گا۔ عزیز ناظرین، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا شریک حیات کے پستان سے دودھ پینا شوہر کے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آج یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے نکاح ٹوٹے گا یا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ پیارے ناظرین، دیکھیے، مرد کے لیے اپنی بیوی کی چھاتی سے دودھ پینا یہ ناجائز ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ عورت کے اعضاء میں سے ایک محترم ایک مکرم جو عضو ہے وہ اس کی چھاتی ہے، جس سے مرد کے لیے فائدہ حاصل کرنا یعنی اس سے دودھ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ پیارے دوستو، تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ سے اس چیز سے دور رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے چھاتی کو اپنے منہ میں لے لیا اور دودھ کے 1-2 قطرے نکل آئے تو مرد کو چاہیے کہ انہیں تھوک دے، اس لیے کہ شرافت یہی ہے اور عظمت یہی ہے کہ اس کو تھوک دیا جائے، اس کو نگلا نہ جائے، اور آگے کے لیے اس چیز سے پرہیز کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے سچے دل سے کہ آج کے بعد یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی ورنہ سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا بیوی کے پستان سے دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پیارے دوستو، یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیوی کے پستان سے اگر مرد نے، شوہر نے اگر دودھ پی لیا تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس کا نکاح برقرار رہے گا، مگر ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی تقریر آپ لوگ سن لیجیے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلانا ہی ہے، نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی اصالِ ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے، داڑھی منڈا کے پھرتا ہے، یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی، تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی، امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی، قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو قرآن، سمندر میں سب ہے، سمندر میں سب ہے، لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں، یہ بات ہے۔ تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا، جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے، میں نے کہا سنو قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو، جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا، دونوں کی آپس میں بات کرائے گا، تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے، تم جہنم میں ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام، افش
افشو السلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ سب سے خیر الاسلام ہے، خیر الاسلام، سب سے بہترین اسلام یہ ہے۔ نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا، جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا، جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اس لیے جہنم میں آ گئے، اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے۔ بہانہ 11ویں کا ہوگا، کھلانا لوگوں کو ہوگا، بہانہ 6 کا ہوگا۔ اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت وہی رہتی ہے، انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کنویں میں چلے جائے تو کنواں، نہر میں چلا جائے تو نہر، ندی میں چلا جائے تو ندی، سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی۔ ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو، پانی نہ ہو اور کنواں ہو، پانی نہ ہو اور ندی ہو، پانی نہ ہو اور سمندر ہو، پانی نہ ہو اور نہر ہو، کہ نہیں پانی ضروری ہے پانی، برسے گا تو بارش، کنویں میں تو کنواں، دریا میں تو دریا، سمندر میں تو سمندر، اور جھیل میں تو جھیل، مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے۔ انداز بدلے نام بدلا، لباس بدلے نام بدلا، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا، نطعم الطعام، حدیث کری نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، حقیقت کھانا کھلانا ہے۔ 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا، غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا، غریب نواز کے نام پہ کھلایا 6 ہو گیا، جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا۔ ہے کھلانا، لباس بدل رہے ہیں، نام بدل رہا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام، کھلاتے رہو، کھلاتے رہو۔ برا میرا عنوان وہ نہیں تھا، عرض کیا کر رہا تھا، بس اب اینڈ کر دیتا ہوں۔ ایک بات حضور کی، ایک بات غریب نواز کی بات کرتا ہوں۔ غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، سن لیجئے، آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں، وہی کھلا رہے ہیں بھائی، اپنی اوقات ہی نہیں ہے۔ میرے امام آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا، اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں، احترام صحابہ کے ساتھ۔ آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن